مصطفیٰ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مشکات شریف کی پہلی حدیث ہے، سرکار فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ سمجھ میں آیا؟ اگر آپ کی نیت اچھی ہے تو آپ کو چھوٹے سے چھوٹے کام میں بڑے سے بڑی عبادت کا ثواب ملے گا۔ نیت اچھی ہے، کھانا تو سب کھاتے ہیں، ہم اور آپ کھاتے کہ نہیں کھانا؟ برابر کھا رہے ہیں، ایک کھانا وہ ہے۔ نیت کا فرق بزرگوں نے بتایا ہے کہ اگر اسی کھانے کو عبادت بنانا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ کھانا کھاتے وقت نیت یہ کر لو کہ یہ کھانا ہم جو کھا رہے ہیں، اس کھانے سے جو ہمارے جسم میں تقویت اور طاقت پیدا ہوگی تو اس طاقت سے اللہ کی بندگی کریں گے تو ہر نوالا نور بن کے داخل ہو جائے گا۔ تو نیت اگر سلامت ہے، نیت اگر سچی ہے تو آپ کا ثواب بڑھتا چلا جائے گا۔ مگر اگر آپ نماز پڑھنے جا رہے ہیں، اگر آپ نماز پڑھنے کے لیے اٹھے اور آپ کے دل میں خالی یہ خیال آ گیا کہ ہمیں لوگ دیکھیں، لوگ ہمیں دیکھیں، لوگ ہمیں نمازی کہیں، اگر یہ خیال دل میں آ گیا تو جانتے ہو کیا عذاب ہے؟ اللہ تعالیٰ تمہاری پوری اس عبادت کو اپنی بارگاہ سے مردود کر دے گا، وہ عبادت قبول نہیں ہوگی۔ عبادت کرو اور عبادت بچاؤ۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ ایک آدمی روزانہ 1 لاکھ روپے کما لیتا ہے، بچاتا 1 روپے بھی نہیں، عقل مند ہے وہ؟ بولو، آپ لوگ کے سامنے عقل مند ہے وہ؟ اور اگر 1 لاکھ کمایا بھی اور بچا بھی لیا تو عقل مند سمجھا جاتا ہے۔ اب عبادتیں بچتی کیسے اور برباد کیسے ہوتی؟ اگر تم نے عبادت کمائی، عبادت کی، اللہ کی بندگی کی اور کرتے چلے گئے اور ایک مرتبہ بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تیز آواز سے بات کر لی تو قرآن اعلان کر رہا ہے کہ میرے نبی کی آواز سے اپنی آواز اونچی مت کرو۔ اگر خالی آواز اونچی ہو گئی تو تمہاری پوری زندگی کی نیکیاں سب کے سب برباد ہو جائیں گی اور تمہیں خبر تک نہ ہوگی۔ عبادت برباد ہوتی کاہے سے؟ مصطفیٰ کی بارگاہ کی بے ادبی سے۔ تو ایسی عبادت کرو جس میں رسول کا ادب، رسول کا احترام، سرکار کی محبت قائم رہے۔ اور یہ عبادت کر کے اولیاء اللہ کو آپ دیکھیے کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ اور شیطان کتنے سال عبادت کری؟ مورخین فرماتے ہیں 1-2 دن نہیں، 6 کروڑ برس اللہ کی عبادت کرتا رہا۔ کتنے کروڑ برس؟ اللہ کی بندگی کرتا رہا اپنی مرضی سے۔ اور اللہ نے ایک مرتبہ حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ اور کیوں سجدہ کرایا تھا اللہ نے؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ وہ سجدہ آدم کو نہیں تھا بلکہ آدم کی پیشانی میں جو نور مصطفیٰ تھا اللہ تعالیٰ نے اس کا سجدہ فرشتوں سے کرایا تھا۔ تو نور مصطفیٰ کو دیکھ کے جتنے فرشتے تھے، جتنے نور والے تھے، نور والے نور کو پہچان کے سب جھک گئے، سب سجدے میں چلے گئے۔ مگر قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ الا ابلیس، مگر شیطان نے سجدہ نہیں کیا۔ کتنے سجدے نہیں کیے؟ ایک ہی سجدہ تو نہیں کیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پوچھا، شیطان سے، کہ کس چیز نے تجھے سجدے سے روکا؟ اگر چاہتا تو کہہ دیتا کہ اللہ تو نے فرمایا تھا فرشتوں سے اسجدوا لآدم، فرشتوں آدم کو سجدہ کرو۔
اے اللہ تُو نے ہم سے کب کہا تھا؟ فرشتے نور سے پیدا ہوئے ہیں، ہم تو آگ سے پیدا ہوئے ہیں۔ اگر اپنی علماء فرماتے ہیں کہ اگر شیطان اپنی حقیقت پہچان کر اللہ کی بارگاہ میں جواب دیتا تو کبھی بارگاہ سے مردود نہ ہوتا سیدھا سیدھا جواب دے دیتا کہ اللہ تعالیٰ تو نے فرشتوں کو حکم دیا تو ہم جھک گئے، اگر تو نے ہمیں بھی حکم دیا ہوتا تو ہم بھی جھک جاتے، ہمارے لیے حکم ہی نہیں تھا تیرا۔ مگر شیطان نے کچھ نہیں کہا۔ شیطان نے کہا کیا؟ کہنے لگا اللہ تعالیٰ ہم نے اس لیے سجدہ نہیں کیا کہ آدم کو تو نے مٹی سے پیدا کیا اور مجھے آگ سے پیدا کیا، اور مٹی سے آگ افضل ہوتی ہے۔ جہالت دیکھو، یہ کس سے بتا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے۔ اپنی حقیقت اتنا بھول گیا، اتنی بھول گیا اپنی حقیقت، فرشتوں کو پڑھاتے پڑھاتے مزاج اتنا بلند اپنے کو سمجھنے لگا کہ اللہ تعالیٰ سے بحث کرنے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے جب سنا پھر کہنے لگا اللہ تو خود دیکھ لے کہ زمین اور آگ کا معاملہ کیا ہے۔ آگ کو چاہے جتنے نیچے جلائیں بلندی کی طرف جاتی ہے، اور مٹی کو چاہے جتنے اوپر پھینکے نیچے آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو نہیں معلوم تھا؟ بولو، اللہ کو سب معلوم، مگر اللہ تعالیٰ اس کی یہ حقیقت ہم بندوں کو ظاہر فرمانا چاہ رہا تھا کہ بندو دیکھ لو، اللہ تمہیں کتنی بھی ترقی دے دے کبھی اپنی حقیقت نہ بھولنا، اپنے آپ کو ہمیشہ عاجزی انکساری کے ساتھ اللہ کی بارگاہ پیش کرتے رہے۔ ایک سجدہ نہیں کیا، 6 کروڑ برس تک اپنی مرضی سے کرتا رہا، اور اللہ کی مرضی سے نور مصطفیٰ کے سامنے ایک بار نہیں جھکا۔ اللہ نے ہمیشہ کے لیے اسے مربوط کر دیا۔ کیا کہ نہیں کیا؟ تو یہی رزلٹ ان لوگوں کا بھی ہے، ان لوگوں کا یہی کسوٹی ہے۔ اللہ کے آگے انہیں جھکاؤ، رات دن جھکے نظر آئیں گے، تہجد بھی پڑھ رہے، اشراق بھی پڑھ رہے، اوابین بھی پڑھ رہے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء سب پڑھ رہے ہیں، مگر جب مصطفیٰ کی تعظیم کی بات آئی، اللہ نے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پتلا تیار کرنے کے بعد وہی بتا دیا تھا کہ یہاں بھی تعظیم کا مسئلہ ہے۔ عبادت شیطان سے کراؤ، رات دن کرتا رہے گا، عبادت پہ عبادت، سجدے پہ سجدے، اللہ کا نام پہ نام جپتا رہے گا، مگر مصطفیٰ کے آگے اگر ایک بار جھکایا جائے تعظیم کو تیار نہیں ہوگا تو وہ شیطان جو تھا، تو وہ شیطان مصطفیٰ کی تعظیم کے لیے جھکنے کو تیار نہیں تھا۔ آج اس کے چیلے مصطفیٰ کی تعظیم کے لیے جھکنے کو تیار نہیں ہے۔ تو شیطان پہلے کون تھا؟ جنت میں آتا تھا، جنت میں جاتا تھا، جنت میں آنا جانا تھا، جنت میں رہتا تھا، مگر جنتی تھا، مگر تعظیم رسول کے لیے نہیں جھکا، باہر کر دیا گیا۔ اور یہ تو ابھی باہر گئے ہی نہیں ہے، یہ تو باہر گئے ہی نہیں ہے، اللہ کے نبی کی تعظیم سے انکار کرتے ہیں، تو جو رزلٹ اس کا ہے وہی اس کے چیلوں کا رزلٹ ہے۔ سمجھ گئے؟